بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، 20 کروڑ کی 8ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک نیوز رپورٹ ہی نہیں بلکہ بھارت کے مسلمانوں کی درد بھری داستان ہے، جن پر ہر ہفتے ظلم و ستم اور زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان ڈوبتے مسلمانوں کو کوئی تنکے کا سہارا بھی نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کوئی مسلمان رہبران ہیں جو ان کی غیرتوں کو جھنجھوڑیں اور انہیں مشکلات سے نجات دیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی داستان کی طرف۔ میری ہتیا کر دی جائے، جو چتا ہماری بنائی جائے گی اس میں اگنی دینے کا کام ہمارا۔ مجھے شرم ہے، ہم اس وقت اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس طرح سے رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے اور حکومت میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ کی توہین ہو اور ہم زندہ رہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے ہیں وسیم رضوی کے بارے میں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین اہانت کی۔ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ جس اسلام کو 1400 سال پہلے لایا گیا اس کی اصلیت کیا تھی۔ محمد کے سلسلے میں ہے جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے، وہ سب بہت ہی غلط لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر مرتد وسیم رضوی نے اسلام پر حملہ کیا۔ اس بار سوشل میڈیا کے بڑے صحافی نیرج آتری کے ساتھ آن لائن انٹرویو دیا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین انداز میں گستاخی کرتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ یہاں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے پہلے وسیم رضوی نے ایک کتاب محمد شائع کی، جس میں اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ اس کتاب کی افتتاحی تقریب میں اس نے یاتی نرسنہانند کو بلایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اور وہ الفاظ وسیم رضوی نے اپنی کتاب میں بھی لکھے۔ وسیم رضوی RSS BJP کا ایک مہرہ ہے، جس پر شیعہ وقف بورڈ کی زمینوں کے گھپلوں کے کیسز ہیں، اور ان کیسز سے بچنے کے لیے اس نے گزشتہ چند سالوں میں RSS اور BJP کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام پر حملہ آور ہوا ہے۔ پہلے تو اس نے شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ پھیلایا، پھر اس نے کہا کہ قرآن کریم میں 26 آیات من گھڑت ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہشت گرد تک کہہ دیا۔ وسیم رضوی جب شروع میں فتنے کر رہا تھا تو شیعہ علماء نے اسے نظر انداز کر دیا کہ یہ نہ ہی کوئی عالم دین ہے اور نہ ہی کوئی شخصیت جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن RSS نے اسے بڑا مہرہ بنا لیا ہے اور اس کی زبان اب زہر اگل رہی ہے۔ آج وسیم رضوی کی بے حرمتی والی ویڈیوز ملینز میں شیئر ہو رہی ہیں۔ ہندو چینلز اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ وسیم رضوی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پیش کی تو مسلمانوں نے اس پر شدت دکھائی۔ اگر اس وسیم رضوی کی زبان پر پہلے ہی لگام ڈال لی جاتی تو یہ مسائل اس حد تک نہ پہنچتے۔ ہندو وسیم رضوی سے بہت خوش ہے، کیونکہ جو باتیں ہندو کرنے سے کتراتے ہوں گے یہ باتیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وسیم رضوی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی صحیح و سالم ہے، اس پر نہ ہی کوئی بڑی قانونی کارروائی ہوتی ہے اور نہ ہی مسلمان اس کے خلاف کوئی مزاحمتی عمل انجام دیتے ہیں۔ کچھ استثنائی مسلمان شخصیات نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، لیکن یوپی گورنمنٹ جو تریپورہ میں آواز اٹھانے والے وکلاء اور طلباء کو گرفتار کر لیتی ہے، وسیم رضوی کو گرفتار نہیں کرتی، کیونکہ وسیم رضوی انہی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے نشر ہونے کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ان مرتدوں کے خلاف اسلام کون سا رد عمل چاہتا ہے؟ ہند کے علماء اسلام کو کون سا فتویٰ دینا چاہیے؟ آیا جو روش امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سلمان رشدی کے خلاف تھی، اس روش کو یہ علماء اپنا سکتے ہیں، یا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پشیمان ہو کر جائیں گے کہ تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا دفاع نہیں کر پائے؟ لکھنؤ شہر جہاں وسیم رضوی موجود ہے، وہاں کے مشہور عالم دین مولانا اختر عباس جون نے اپنے آفیشیل چینل پر کہا ہے کہ جو فتویٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے بارے میں دیا وہ ہر قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے ہے، یعنی اس فتوے کے تحت وسیم رضوی بھی واجب القتل ہے۔ آیا بھارت میں امام خمینی کے پیروکار
مولانا اختر عباس جون کے اس استدلال پر امر پیرا ہوتے ہوئے مرتد وسیم رضوی کو واصل جہنم کریں گے؟ دوسری طرف پاکستان میں اگر توہین صحابہ ہو تو تمام پاکستانی قوم سخت رد عمل دکھاتی ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بھارت میں گستاخی کی جائے تو پاکستانی ملت و قوم کا کوئی فریضہ نہیں بنتا؟ آیا پاکستانی قوم کو یہ سب نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر سراپا احتجاج ہو جائیں کہ اس توہین پر مرتد وسیم رضوی کو سخت سزا دی جائے۔ وسیم رضوی کے اس خطاب پر اور مزید تفصیلات کے ساتھ ہم جلد ایک اسپیشل رپورٹ کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ اور ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آسام شہر سے۔ آسام کے ایک اور ضلع ہوجائی میں مسلمانوں کی گھروں سے بے دخلی کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ چند ہفتے پہلے ایک اور ضلع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں مسلمانوں کے گھروں کو غیر قانونی کہہ کر بلڈوزرز سے اکھاڑ دیا گیا تھا، اور وہ معروف ویڈیو سامنے آئی جس میں گولی مارنے کے بعد ایک صحافی مسلمان کی لاش پر اچھلتا ہوا دکھائی دیا۔ اب اسی واقعے کو آسام کے ضلع ہوجائی میں دہرایا جا رہا ہے، جہاں 1000 سے زائد پولیس نفری، ٹریکٹرز، بلڈوزرز اور ہاتھیوں سمیت 22,000 ایکڑ زمین جہاں پر مسلمان آباد ہیں، ان کو خالی کرانے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آسام کا وزیر اعلیٰ بسواس ایک کٹر ہندو ہے جس کا مقصد ہے کہ آسام سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیا جائے، اور یہ کام وہ قانونی طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ اس کے رد عمل میں آل انڈیا آسام مائنورٹی یونین نے دلی میں احتجاج کیا اور کہا کہ یہ بے دخلی کا کام سلیکٹو ہے، جس میں آسام میں آباد مسلمان آبادی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہندو اقلیت جو اس طرح آباد ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جن افراد کو قانونی ایما پر بے دخل کیا جا رہا ہے ان کو کہیں اور آباد ہونے کے لیے جگہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم مسلسل تکرار کر رہے ہیں کہ بھارت کے جنوب مشرق میں مسلمانوں پر اس وقت بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے، لیکن بھارت کے اکثر مسلمان ان کے دکھ درد میں شریک نہیں۔ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ عمل صرف آسام تک ہی محدود رہے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں بالی ووڈ کی طرف، جہاں بھارت نے اپنی معروف اداکارہ کنگنا رناوت کو پدما شری ایوارڈ سے نوازا ہے۔ یہ امتیاز بھارتی صدر کے ہاتھوں دیا جاتا ہے، اور یہ بھارت کا چوتھا اعلیٰ سول امتیاز ہے جو آرٹس، کھیل، انٹرٹینمنٹ وغیرہ جیسے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ کنگنا رناوت کا شمار بھارتی ٹاپ فلمی اداکاروں میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہ فلمی اداکار ریتک روشن کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کی وجہ سے لائم لائٹ میں آ گئیں، اور پھر اپنے بیہودہ کرداروں اور فحش لباس کی وجہ سے معروف ہو گئیں۔ لیکن اس طرح سے حاصل ہونے والی شہرت کی بنا پر کوئی پدما شری ایوارڈ نہیں بنتا، کیونکہ اگر اس کو معیار بنایا جائے تو کنگنا رناوت سے آگے اداکاروں کی ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے مودی سرکار نے انہیں اس ایوارڈ سے نوازا؟ کنگنا رناوت کی اصل شہرت مودی بھگت ہونے کی وجہ سے ہے۔ جی ناظرین، یہ مودی کی ڈائی ہارٹ فین ہے، اور اب تو انہوں نے مودی کو مشورے بھی دینا شروع کر دیے ہیں۔ حال ہی میں بنگال میں ہونے والے الیکشنز میں انہوں نے مودی کو کہا کہ وہاں کے چیف منسٹر ممتا بنرجی کو غنڈہ گردی کے ذریعے یعنی مار پیٹ کر ٹھیک کریں۔ اس پر ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ معطل کر دیا تھا۔ یہ مختلف گروہوں کے درمیان تنازع کھڑا کرنے میں شہرت رکھتی ہیں، اور ان کا اصل ہدف یا تو مسلمان دشمنی ہے یا پھر مودی کی محبت۔ پچھلے سال جب ان کی بہن رنگولی نے ٹویٹ کیا کہ ملاؤں اور سیکولر میڈیا کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مارو، تو ٹویٹر نے ان کی بہن کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، جس پر کنگنا رناوت کو غصہ آیا اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اس پر ممبئی پولیس نے ان دونوں بہنوں پر نفرت اور فتنہ پھیلانے کے جرم میں FIR کاٹ دی، لیکن یہ دونوں بہنیں باز نہیں آئیں، اور انہوں نے حال ہی میں کسانوں کے احتجاج پر کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی سارے دہشت گرد ہیں۔ کنگنا رناوت کو میڈیا نے کوئین آف کنٹروورسی یعنی تنازعوں کی ملکہ کا لقب دیا ہے، اور یہ مودی کے عشق میں دیوانی ہے۔ انہیں بخوبی پتا ہے کہ مودی کو راضی کرنے کے لیے کہاں زہر اگلنا ہے، یعنی مسلمانوں پر۔ انہی زہریلی باتوں کا مودی نے اجر عظیم بھی انہیں دیا ہے، اور ان کو پدما شری ایوارڈ سے صرف اس لیے نوازا گیا کہ ایک سیلیبریٹی ہیں جن کے ملینز فالوورز ہیں، اور یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پدما شری ایوارڈ ملنے کے بعد محترمہ اتنی پرجوش ہوئیں کہ انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ 1947 میں آزادی کی بھیک انگریزوں نے گاندھی کے کشکول میں ڈالی، اصل آزادی تو 2014 میں ملی، یعنی جب مودی حکومت میں آیا اور BJP کی حکومت بنی۔
اس پر عام آدمی پارٹی کے MP نے ان پر کیس کر دیا کہ کنگنا رناوت پر آزادی کے رہبران اور شہداء کی بے حرمتی اور وطن سے غداری کے جرم میں ان کو گرفتار کیا جائے۔ ایسی بد زبان، ہتاک اور جاہلانہ باتیں کرنے والی مودی بھگت کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ بھارت میں بہترین کارکردگی اور فعالیت کا یہ معیار ہے کہ جو آرٹس یا کسی شعبے میں بہترین کارکردگی دکھائے گا تو اسے ایوارڈ اسی صورت میں ملے گا جب وہ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ جیسے عرب امارات نے مودی کو امتیاز سے نوازا تھا، ویسے ہی بالی ووڈ نے جس مہارت سے اسلام کو بدنام کیا اور مسلمانوں کو رسوا کیا ہے تو اس کا اجر تو انہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اب یہ نفرت فلم کی سکرین سے نکل کر اداکاروں کی زبان تک آ گئی ہے، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کرکٹ کا کھیل بھی اسی کی زد میں آ گیا ہے۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں اگر کسی اور سیلیبریٹی کو ایوارڈ دینا چاہیے تو فوراً اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بہت جلد بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کیس کے بارے میں، جس میں ایک اور گرفتاری کی گئی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کے لو جہاد کیس میں ان کے قریبی ساتھی عمر گوتم کے فرزند عبداللہ کو بھی اتر پردیش اینٹی ٹیررزم سکواڈ نے گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ یہ بھی ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے منصوبے میں شامل تھے، اور جو ہندو مسلمان بن رہے ہیں ان میں رقم تقسیم کرنا عبداللہ کا کام تھا۔ لو جہاد جو RSS کی ایک سازش تھی، اس میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک رسمیت حاصل کی گئی ہے، اور یہ قانون کی حیثیت حاصل کر گیا ہے، جس کے تحت مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو تبلیغی کارکردگی انجام دیتے ہیں۔ اور اگر ہندو پیسوں کے خاطر مسلمان ہوں تو ملازم کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اس پیسے کو سبب بناتے ہیں۔ لو جہاد کے قانون کی شدت اور نتائج کی وجہ سے دعوت اسلامی کے عمل کو تقریباً روک دیا گیا ہے، اور تمام علماء اور ذاکرین خائف ہیں کہ اگر انہوں نے دین کی حقانیت بیان کی تو ان کو لو جہاد کے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ناظرین، خبر ہے بالی ووڈ سے، جہاں دیوالی کے موقع پر وہ فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا 1 سال سے انتظار تھا۔ اس فلم کو پہلے عید کے موقع پر ریلیز کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ ممبئی ہندوستان کا دل، اس کی شروعات ہوئی تھی 1993 سیریل بم بلاسٹ سے، مگر ممبئی پر ان کا سب سے بڑا وار اب بھی ہونا باقی تھا، اور اس وار کو روکنے کی ذمہ داری تھی ممبئی اینٹی ٹیررزم۔ سوریا ونشی ایک سٹار کاسٹ فلم ہے جس میں بھارت کے سب سے مہنگے اداکار اکشے کمار ہیرو ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ہائی بجٹ فلم ہے جس کا تھیم ہے گڈ مسلم بیڈ مسلم۔ جی ہاں، ایک اچھا مسلمان اور برا مسلمان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھے مسلمان میں اس نے دکھایا ہوگا جو نماز پڑھتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، اچھے کام کرتا ہو اور برے کاموں سے بچتا ہو، اور برے مسلمان وہ ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ لیکن یہ فلم ناقدین نے اسلاموفوبیا کی کیٹیگری میں ڈالی ہے، یعنی اسلام سے نفرت بڑھانا۔ اس فلم میں اچھا مسلمان وہ ہے جو سیکولر ہے، کلین شیو کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صرف اپنے وطن بھارت سے محبت کرتا ہے، اور بھارتی خفیہ انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے۔ جبکہ برا مسلمان وہ ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، اس کا حلیہ مذہبی ہوتا ہے جیسے کہ داڑھی اور ٹوپی وغیرہ، اپنے گھر میں اس نے اسلامی علامتیں لگائی ہوتی ہیں، خیراتی ادارے چلاتا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھاتا ہے، جیسے کہ تریپورہ سانحہ میں جن مسلمانوں نے آواز اٹھائی ان سب پر کیس ہو گئے کہ یہ برے مسلمان ہیں، اور جن میں یہ علامات پائی جائیں وہ دہشت گردی بھی کرتا ہے، جو اس فلم میں اصل ٹارگٹ ہے۔ یعنی اگر کسی مذہبی پابند مسلمان کو دیکھو تو جان لو کہ یہ دہشت گرد ہے اور برا مسلمان ہے۔ ایک مقام پر جناب اکشے کمار یہ کہتے ہیں کہ اس دیش میں جتنی نفرت قصاب کے لیے ہے اتنی عزت کلام کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس نے 26/11 کے دہشت گرد اجمل قصاب کا ایٹمی پروگرام کے بانی اور سابقہ بھارتی صدر ابوالکلام کے ساتھ موازنہ کیا ہے، گویا ان دونوں کے درمیان مسلمانوں کی کوئی اور کیٹیگری ہے ہی نہیں، جبکہ ابوالکلام کو نرسنہا نن نے جہادی کہا تھا۔ اس فلم میں جب بھی نماز پڑھتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو صرف دہشت گرد کو ہی دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں اچھے مسلمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہندوؤں کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، سوریا ونشی فلم کو نیٹ فلکس نے 63 کروڑ انڈین روپے یعنی 200 کروڑ پاکستانی روپے اور $9 ملین میں خرید لیا ہے۔ یہ فلم اپنے سٹار کاسٹ، پروڈکشن کوالٹی اور ڈائریکشن کے اعتبار سے بڑا اثر رکھنے والی فلم ہے، اور یہ بھارت میں مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھنے میں مزید مؤثر بھی ثابت ہوگی۔ بھارت میں اب مسلمانوں کا خون،
عزت اور مذہب سبھی بہت سستے ہو گئے ہیں، اس لیے اسلام کے مقابلے میں جس کا جو دل چاہے کرے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ سوریہ ونشی مسلمانوں کی کرمنلائزیشن پر مبنی فلم ہے، یعنی مسلمانوں کو عمومی طور پر دہشت گرد ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور ناظرین، اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ 22 سالہ مسلمان کی پولیس اسٹیشن میں موت کیسے ہوئی۔ اتر پردیش کے ضلع کس گنج میں 22 سالہ مزدور مسلمان الطاف کو پولیس نے حراست میں لیا۔ اس کے مالک نے اس پر الزام لگایا تھا کہ الطاف نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ الطاف کے گھر والے جب پولیس اسٹیشن پہنچے تو ان کو ملنے ہی نہیں دیا گیا، اور 24 گھنٹے بعد پولیس نے بتایا کہ الطاف آتے ہی ٹوائلٹ گیا، اس نے ٹوائلٹ لاک کیا اور وہاں اس نے خود کو اپنی جیکٹ سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس کہانی میں کوئی دم نہیں، کیونکہ پہلے تو یہ کہ کسی ایسے مجرم کو پولیس اس طرح ٹوائلٹ میں نہیں جانے دیتی، اور گرفتاری کے بعد جیکٹ وغیرہ جیسے اضافی کپڑے پولیس لے لیتی ہے، اور ٹوائلٹ میں نہ تو کوئی پنکھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے خود کو لٹکایا جا سکے، اور وہ بھی اپنی ہی جیکٹ سے۔ پولیس ایس پی نے تفتیش کا اعتماد دلایا ہے اور ایس ایچ او سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ جرم کس طرح کیا گیا یہ موضوع ہے۔ کیا پولیس نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور پھر خود لٹکا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ جائے، یا پھر شکایت کرنے والے ہندوؤں نے پولیس اسٹیشن میں آ کر اسے مار دیا؟ یہ سب بعد میں شاید پتہ چلے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ لو جہاد مہم کا نتیجہ ہے کہ ایک نوجوان نے پھر اپنی جان گنوا دی، اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ہندو لڑکیوں کے ساتھ متھم کر کے قتل کیا جائے گا۔ اگلی افسوسناک خبر ہے ناظرین، 18 سالہ نوجوان کو دیوالی پر کامنٹ کرنے پر مارا۔ اس طرح کی شدت کا ایک اور واقعہ مدھیہ پردیش کے بیتل ضلع میں پیش آیا، جہاں 18 سالہ مسلمان جوان اشفاق علی کو متشدد ہندوؤں نے گھر میں گھس کر مارا۔ کس جرم میں؟ اس جوان نے صرف اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر دیوالی کی مبارکباد دی اور کہا دیوالی کی شبھ کامنائیں۔ اس پر پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی کہ ایک مسلمان کیسے ہندوؤں کے مذہبی تہوار میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کو مارا جا رہا ہے، اور اس کی ماں بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مارتے ہوئے اسے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام بول۔ یہ ہے نفرت کی انتہا کہ مسلمانوں کا وجود بھی اب بھارت میں قبول نہیں ہے۔ اور ناظرین، بحرینی پارلیمانی وزیر نے بھارت کو اقتصادی بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے۔ إنني أحمل العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها والمنظمات والهيئات الإنسانية ما يجري لإخواننا المسلمين في الهند۔ بھارت میں جاری مظالم نے کچھ زندہ دل عربوں میں بھی تحریک پیدا کی ہے۔ حال ہی میں بحرین کے پارلیمانی وزیر عبدالرزاق حطب نے بھارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلمان خصوصاً آسام اور کشمیر میں شدت پسندی، بے حرمتی اور ایک منصوبے کے تحت قتل کیے جا رہے ہیں۔ حطب کا کہنا ہے کہ بھارت نے قاتلانہ روش اپنائی ہے اور مسلمانوں کے حقوق، آزادی اور دینی رسومات پر عمل کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ عمل انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے اور یہ خلاف انسانیت عمل ہے۔ ہر ملک کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے اور انہیں اپنے عقائد اور دین میں آزادی دے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے ناجائز مظالم پر بھارت سے سنجیدہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عبدالرزاق نے کہا ہے کہ بھارت اور بحرین کے درمیان تجارت کا حجم $105 بلین سے زیادہ ہے، اور اگر بھارت نے مسلمانوں پر مظالم بند نہ کیے تو بھارت کو اقتصادی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہاں تک کہ ہم سخت اقدام کریں گے اور بھارت پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں گے۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت دفعہ بحرین میں بھارتی سفیر سے ملنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارا یہ پیغام بھارت کو پہنچ سکے، لیکن سفیر نے فضول بہانے بنا کر ملنے سے انکار کر دیا۔ بھارت میں ہونے والے مظالم نے سخت دلوں کو بھی نرم کر دیا ہے، لیکن کیا اللہ اس قوم کی حالت بدل سکتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ اب آپ کو خبر دیتے ہیں تریپورہ سے، جہاں مظالم پر احتجاج کرنے والے پر پولیس حملہ ہو گیا۔ تریپورہ میں ہونے والے مظالم پر دلی میں تریپورہ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا گیا، جس میں طلباء، کچھ تنظیمیں اور صحافی موجود تھے۔
पुलिस ने इस एहतजाज को 600 मीटर दूर रोक दिया और फिर मुजाहिरीन को सख्ती से गिरफ्तार किया गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भारतीय मरकजी हुकूमत ने अब तक त्रिपुरा सानहे पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। इससे ये वाज़ेह होता है कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ या तो वो हुकूमती इमा पर हुआ, या फिर हुकूमत इससे राज़ी है, या फिर हुकूमत RSS के डर से कोई इक़दाम नहीं कर सकती। हर हाल में नतीजा यही निकलता है कि भारतीय मुसलमानों की मददगार भारतीय हुकूमत है और ना ही कभी बन सकती है। अगर मजलूमों के लिए कोई आवाज़ उठाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वसीम रिजवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके 1 बिलियन जहानी मुसलमानों के दिलों को मजरूह करता है और इस पर कोई FIR तक नहीं काटी जाती। ये है भारत। नाज़रीन, अगली खबर टाइम्स नाउ समिट के बारे में। टाइम्स नाउ 2021 समिट में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वास ने कहा है कि आसाम के मदरसों में कुछ लोग मुल्ला बनना चाहते हैं, लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज बनाकर इनको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। Basically, some people in Assam, through the madrasa education, they wants to make mullah. I said that I want to establish a medical college and I want to make you doctor. Now, where is the problem in that line? Do you want mullah? अगर मुसलमान इलाकों में जाकर कहता हूँ कि मुल्ला ना बनो बल्कि डॉक्टर बनो तो इनको खुश होना चाहिए। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या बनना चाहते हैं। हेमंत बिस्वास, जो इस्लाम व मुसलमान दुश्मनी में बहुत तेज़ी से आगे निकल गया है और आसाम से मुसलमानों की सफाई का संग बुनियाद रख चुका है, इसने कहा है कि हर सियासतदान को मुसलमान इलाकों में जाकर मदरसे बंद करवाकर वहाँ स्कूल बनवाने चाहिए। सियासतदानों में ऐसा करने की हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए। आसाम में जितने भी मदरसों की हुकूमती फंडिंग मिल रही है वो सब मैंने रोक दी है और भारत के मुसलमान लड़के लड़कियां डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, यानी हमें इनको मदरसों में जाने से रोकना चाहिए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत में तमाम मुसलमान मदरसों को एक मुहिम चलाकर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के नज़दीक इन मदरसों में दहशतगर्द और कट्टर मुल्ला बनकर निकलते हैं और इन्हीं नज़रियात पर वसीम रिजवी भी बकवास कर रहा है। तो अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इन मदरसों को बचाना मुश्किल हो जाएगा और जब आग लगेगी तो ये देखकर मदरसे बंद नहीं होंगे कि कौन सा मदरसा शिया है और कौन सा सुन्नी मदरसा है। नाज़रीन, एक नया बयान सामने आया है जिसके मुताबिक सुबह की आज़ान देने से मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी BP बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। भोपाल की मारूफ नफरत अंगेज बातें करने वाली MP प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर जहर उगला है और कहा है कि सुबह की अजान से न सिर्फ लोगों की नींद खराब होती है बल्कि कुछ मरीजों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और पूजा में भी खलल पड़ता है। नाजरीन, याद रहे कि पिछले हफ्ते हमने कहा था कि जुमा नमाज पर पाबंदी लगाने के बाद अजानों पर पाबंदी लगाई जाएगी और ये सिलसिला भी रस्मी तौर पर BJP की पार्लियामेंट मेंबर ने शुरू कर दिया है। अब मुसलमान क्या करें? मस्जिद बचाएं, नमाज बचाएं, अजान बचाएं, अपनी जान बचाएं या नाम निहाद मुसलमानों से हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाएं। और अगली खबर कि भारत को जाहिलों का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नाजरीन, अब खबर थोड़ी हटकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं में कई सैकड़ों या हज़ारों देवी देवता हैं। इन्हीं में से एक सूरज देवता भी है जिसकी पूजा यमुना नदी में नहाकर की जाती है। अब यमुना नदी जहरीली आलूदगी से भरी हुई है और दिल्ली में रहने वाले 50% रिहायशी इसी नदी से पानी भी पी रहे हैं और वैसे ही दिल्ली सर्दियों में आलूदगी की हर हद पार कर जाता है। आप इन तस्वीरों में मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह लोग इस नदी में जाकर नहाते हैं और पूजा करते हैं। और यहाँ हर तरफ एक सफ़ेदी है। ये सफ़ेदी बर्फ़ नहीं बल्कि झाग है और ये किसी साबुन या वॉशिंग पाउडर की झाग नहीं बल्कि ये झाग इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनती है और शहर का फुजला भी इसी नदी में आता है। अब इस नदी में हिंदू पूजा करते हैं जिसका पानी जहरीला हो चुका है। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगर हम डरेंगे तो पूजा कैसे करेंगे। भारत अपनी एक बहुत नाजेबा हरकत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और वो ये कि हिंदू गाय को अपनी माँ मानते हैं और इसके पेशाब को बहुत मुक़द्दस मशरूब समझकर पीते हैं। और इस तक़द्दुस का ये हाल है कि अगर किसी मुसलमान को गाय के साथ भी देखा जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। जब एक कौम में इतनी जाहिलियत हो
اور وہ قوم 1 بلین ہو تو اس قوم کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جہد کو موڑا جا سکتا ہے. اور یہی کام RSS اور BJP نے کیا کہ اس جاہلانہ عقیدت کو استعمال کرتے ہوئے ان ہندوؤں کو اسلام اور مسلمان دشمن بنا دیا. اب اس جاہلانہ عقیدت کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانے کے لیے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو جاہل کہا جاتا ہے. اگر اتنی بڑی قوم کی جہالت دور کر کے ایک مہذب قوم بنا دیا جائے تو پھر یہ قوم کبھی تفرقہ اور دوسروں کے قتل و غارت جیسے کاموں میں ملوث نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ کام کرتے نہیں کیونکہ یہی جاہل قوم ان کا ووٹ بینک ہے. اگلی خبر ہے سلمان خورشید کے بارے میں، جنہوں نے اپنی کتاب میں ہندوؤں کو داعش کہا. BJP کی اپوزیشن اور سابقہ حکمران پارٹی کانگریس کے معروف لیڈر اور سابقہ وزیر قانون سلمان خورشید نے اس ہفتے اپنی کتاب شائع کی جس کا عنوان سن رائز اوور ایودھیا نیشن ہوڈ ان آر ٹائمز، یعنی ایودھیا کے اوپر طلوع آفتاب اس عصر کی قومیات. یہ کتاب بابری مسجد کو رام مندر بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشتمل ہے. اس کتاب کی افتتاحی تقریب میں پی چیدمبرم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سب بھول گئے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد پر حملہ ہوا اور ان حملہ آوران میں سے تمام مجرمین سے کیس ختم کر دیے گئے. جیسے بابری مسجد کو کسی نے نہیں گرایا یہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب نے قبول کر لیا، مسلمانوں نے بھی. تو فیصلہ گویا صحیح فیصلہ تھا، جبکہ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ ایک غلط فیصلہ سب نے قبول کیا ہے. سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں ہندوتوا یعنی ہندو قومیات کا داعش اور اسلامی جہادی تنظیموں سے موازنہ کیا. اس پر کانگریس کے بزرگ لیڈر غلام نبی آزاد نے اعتراض کیا کہ ہندو مذہب میں کوئی سیاسی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، اس لیے ہندوتوا کے نام پر جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس سے ہندو مذہب کو بدنام نہ کیا جائے. اس موضوع پر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندو مذہب اور ہندوتوا اور RSS کی قومیات آج ایک ہو گئی ہیں، جبکہ RSS کے بانی ساورکر خود مذہبی نہیں تھے، نہ ہی وہ گائے کی پوجا کرتے تھے بلکہ گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. بھارت کی ریاست گجرات کے شہر وڈودرا میں اب نان ویجیٹیرین کھانوں کی فروخت پر پابندی شروع ہو گئی ہے. اس پابندی کے بعد کسی دکاندار یا ریڑھی والے کو نان ویجیٹیرین غذا بشمول انڈوں سے بنے ہوئے آملیٹ بھی کھلے عام فروخت کرنے کی اجازت نہیں. اس سے قبل گجرات کے شہر راجکوٹ سے ہی یہ مہم شروع ہوئی تھی، جہاں پر نان ویج کھانوں پر مکمل پابندی لگائی گئی، اور جن علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں وہاں ریسٹورنٹس اور ریڑھی والوں کو نان ویج بیچنے کی اجازت ہے. اب وڈودرا شہر جہاں 12% یعنی 2 لاکھ مسلمان ہیں، یہاں بھی اسی طرح ہونے جا رہا ہے. ناظرین، بھارت میں ہندو مذہب کے پیروکار 80% ہیں اور ہندو مذہب میں نان ویج مکمل طور پر ممنوع ہے، لیکن پھر بھی بھارت کی 70% اور گجرات کی 40% آبادی گوشت خور ہے. لیکن مسلمانوں کے 100% گوشت خور ہونے کی وجہ سے یہ مہم چل پڑی ہے. یہ بھی آگاہی دیتے چلیں کہ بھارت کے بہت سے شہروں میں قصاب خود جانور ذبح نہیں کر سکتے. جانور ذبح کرنے کے لیے حکومت سے منظور شدہ سلاٹر ہاؤس جانا پڑتا ہے، جہاں اکثر اوقات ہندو قصاب ہوتے ہیں. تو اب بھارت میں حلال گوشت بھی مشکوک ہو گیا ہے. متشدد ہندو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں اور ہر کوئی اس کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ RSS 2025 تک یعنی اپنی 100 سالہ سالگرہ پر پورے بھارت پر اپنی آئیڈیالوجی کا غلبہ چاہتا ہے، جس کا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح اسلامی اور مسلمانی پہچان اور ثقافت کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. ناظرین، بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں سے متعلق یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ. امید ہے ان خبروں کو سن کر دیکھ کر آپ کی آگاہی میں اضافہ ہوا ہوگا، لیکن اگر بات صرف آگاہی تک ہی رہ جائے تو یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. لیکن اب تک بھارتی مسلمان دانش مند علماء کسی ایسے پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتے جہاں پر وہ متحد ہو کر ان مسائل پر آواز ہی اٹھا رہے ہوں اور خود ہی اس کا راہ حل ڈھونڈ رہے ہوں. بیست نیوز کی ایک ادنا سی کاوش ہے تاکہ ہم آپ کو آگاہی دیں جو شاید اگلے مراحل کی راہ ہموار کرے. ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور آگے شیئر بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارا الہی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے امور کے حوالے سے کوئی اہتمام ضرور کریں. آگاہ رہیں اور آگاہ کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.